وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہے وحی کی قسمیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی اتری، پہلی وحی غار حرا میں، پھر اسی طریقے سے دوسری وحی جو اتری سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کی شروع کی چند آیتیں تھیں، 5 سے 7 آیتیں اتری۔ آج یہ بتانا ہے کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، آسمان سے اللہ تعالیٰ جو چیز بھیجتے تھے، اس کی شکلیں کتنی بنتی ہے۔ مفسرین کرام نے کہا اس کی چند شکلیں بنتی ہے۔ نمبر 1، سچا خواب۔ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھتے صبح کے وقت بالکل ویسا ہی ہوتا۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری، یہ وحی شروع کیسے ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب دکھنے لگے۔ آپ جو رات میں دیکھتے تو دن میں بالکل ویسا ہی نظر آتا، ویسا ہی ہوتا جیسا آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو وحی کی ایک قسم یہ ہے، وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ فرشتہ نظر تو نہیں آتا، بغیر دکھے ہوئے فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈال دیتا۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا تھا۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 2085۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان روح القدس نفع فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا يحملن احدکم استبطاء الرزق ان یطلبہ بمعصیت اللہ۔ آئیے ذرا اس حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات انہوں نے ڈال دی۔ کون سی بات تھی؟ کہ جب تک آدمی کا وقت پورا نہیں ہوتا اس سے پہلے وہ نہیں مر سکتا ہے، اور جب تک اس کو پورا رزق نہ مل جائے، اس کو پوری روزی نہ مل جائے، پوری روٹی نہ مل جائے، اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں مرے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، جب تک روزی روٹی نہ مل جائے ہم اور آپ مرنے والے نہیں ہیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت کیا؟ کوشش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس طرح موت ہمارے پیچھے ہے، رزق ہمارے آگے ہے، یعنی دونوں ہم کو تلاش کر رہے ہیں، آگے پیچھے سے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ کہاں پہنچیں گے کسی کو پتہ نہیں، کہاں مریں گے کسی کو پتہ نہیں، کہاں جائیں گے کمانے کے لیے کسی کو پتہ نہیں، کیا کھائیں گے کسی کو پتہ نہیں۔ تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور آدمی جب تک اتنا کما نہ لے اس کی موت آنے والی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے طلب کرو، طلب میں اچھائی کا راستہ اختیار کرو، یعنی کمائی میں اچھائی کا راستہ ہو، غلط طریقے سے مال کمانے کے چکر میں نہ رہو۔ آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے لوگ کس طریقے سے مال کما رہے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، اور کسی آدمی کو ان کی روزی جو مل رہی ہے اور لیٹ ہو رہی ہے ملنے میں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے معصیت میں اور اللہ کا گناہ کر کے وہ غلط طریقے سے مال کما لے۔ جی نہیں، روزی روٹی کا لیٹ میں ملنا آدمی کو برائی کرنے پر نہ ابھارے کہ غلط طریقے سے وہ کمانے میں لگ جائے، اس لیے کوشش کرتے رہیے، اپنا کام میں کوشش کرنا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دل میں بات ڈالتے۔ نمبر 3، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا انسانی شکل میں۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں بھی جبریل امین علیہ السلام آتے تھے۔ پھر اسی طرح وحی کی ایک قسم ہے کہ گھنٹی کی طرح ٹن ٹنانے کی آواز آتی اور بہت بھاری ہو جاتا، مسئلہ بہت مشکل میں آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے وحی کی۔
پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ فرشتہ اصلی شکل میں نظر آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، ان کے پاس 600 پر ہیں۔ جب دوسری وحی اتری تھی یا ایھا المدثر، تو اس وقت دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، 600 پر ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو وہاں بھی جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ قرآن کریم نے اسی کا ذکر کیا ہے، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 13 میں دیکھیے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جبریل امین علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ تو جب معراج پر گئے تھے تو اصلی حالت میں جبریل امین کو دیکھا، 600 پر ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی، اور ہم اور آپ جانتے ہیں 5 وقت کی نمازیں کہاں ملی ہے؟ 5 وقت کی نماز کہاں سے ملی ہے؟ معراج میں ملی ہے۔ اس لیے نماز جو ہے وہ مومنوں کی معراج ہے۔ آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا اللہ سے بات کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرض کیا، اور نماز کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا ہے۔ تو اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنے حق کے بارے میں، نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ تو وحی کی ایک شکل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 173، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کیا گیا فعوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 چیزیں ملی ہے۔ نمبر 1 اوتیا الصلوات الخمسہ، 5 وقت کی نمازیں ملی ہے۔ وَأُوتِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری کی جو آیتیں ہیں وہ ملی ہے، آمن الرسول سے اخیر تک وہ ملی ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسری چیز وَغُفِرَ لِمَن لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا المقحمات، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، بہت بھاری گناہ بھی کیوں نہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی وہی معراج میں اتری ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حجاب سے، پردے سے بات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پردے سے بات کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردے میں بات کیا ہے، جو حدیثوں سے ہمیں ملا ہے، معراج کی حدیث سے ہمیں ملا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ چند شکلیں بنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا وحی کی چند شکلیں یہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين